الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سننے والی معززات ماؤں، بہنوں، آج کے جمعۃ المبارک میں ہم جو موضوع بیان کرنے والے ہیں وہ موضوع میرے اور آپ سب پہ آنے والا ہے، یعنی مرنے کے بعد کیا ہوگا، کون سا سلوک یا کون سے واقعات، زندگی کی کون سی قسم مرنے کے بعد میرے اور آپ کے ساتھ پیش آنے والی ہے۔ بہت سارے افراد، ایسے افراد جن کو نہ صرف نحو آتی ہے، نہ علم مکمل ہے، نہ
اسلامی تعلیمات کا مکمل شعور ہے، نہ احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ عبور ہے، نہ قرآن کریم کے الفاظ کا علم ہے، نہ ہی عقل پوری ہے، اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا جہان کے سب سے عقل مند ہیں۔ وہ قرآن و حدیث کے معانی اور مفاہیم وہ بیان کرتے ہیں جو ان کی خواہشات کے مطابق ہوں۔ وہ قرآن کریم کو دراصل مانتے نہیں ہیں، صرف اپنے موضوع کو ثابت کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ وہ احادیث کا انکار کرتے ہیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کھیل اور تماشا کرتے ہیں، اور ان کا تصور یہ ہے کہ احادیث جو ہیں وہ قابل اعتبار ہیں جو قرآن کریم کے مطابق ہوں۔ میرا دعویٰ اور میری پکار یہ ہے کہ دنیا جہان میں جتنی صحیح احادیث ہیں، کوئی ایک حدیث بھی قرآن کریم کے خلاف نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حدیث صحیح بھی ہو، محمد کریم کا فرمان بھی ہو، صحابہ کرام نے اسے نقل بھی کیا ہو، محدثین نے اسے ذکر کیا ہو، اس کی سند بھی ہو، اس کے راویوں کا پتہ ہو، اسے بڑی بڑی کتابوں میں لکھا گیا ہو، اور پہلی صدی ہجری سے لے کے آج تک بالکل لفظ وہی ہوں جو اس صدی میں تھے۔ آج سے 1400 سال پہلے جو حدیث رسول کریم کی تھی آج وہی ہو، اور پھر وہ قرآن کے خلاف ہو، یہ کیسے ممکن؟ وہ زبان جس سے قرآن نکلتا، وہی زبان جس سے حدیث نکلتی، وہی قرآن جو اللہ کریم اوپر سے نازل فرماتے، جس سینہ اطہر پہ، جس مقدس چہرے پہ، جس روشن پر نور انوار جس ذات پہ اللہ کریم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اسی زبان سے، اسی دل پہ، اسی چہرے پہ، اسی جسد اطہر پہ، اسی مقدس جسم پہ، اس مقدس ذات پہ اللہ کریم نے حدیث کو بھی نازل کیا ہے۔ اگر قرآن کی سند ہے تو حدیث کی بھی سند ہے۔ جن لوگوں نے ہمیں قرآن پہنچایا وہی لوگ جنہوں نے ہمیں احادیث پہنچائیں۔ قرآن کریم ہم تک کیسے پہنچا؟ کیا اڑ کے تو نہیں آ گیا تھا؟ کیا یہ جو چھاپنے والے ہیں ان کے پاس اللہ نے تو نہیں کہا تھا کہ یہ قرآن ہے؟ اس قرآن کی پہچان اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ حدیث کی پہچان ممکن نہ ہو۔ ہمیں اس قرآن کا پتہ کیسے چلا ہے؟ احادیث سے، کہ مکے میں ایک شخص پیدا ہوتے ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی محمد کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث نے ہمیں بتایا کہ یہ قرآن جس پہ نازل ہوا وہ قرآن اس شخص کا نام محمد کریم ہے۔ ہمیں حدیث نے بتایا وہ شہر جس میں یہ قرآن نازل ہوا اس کا نام مکہ مدینہ ہے۔ حدیث نے ہمیں یہ بتایا کہ شریعت جس پہ نازل ہوئی وہ مدینے کے حکمران تھے۔ ہمیں حدیث یہ بتاتی ہے کہ محمد کریم کی کتنی اولاد ہے۔ ہمیں حدیث یہ بتاتی ہے کہ محمد کریم کی کتنی بیویاں ہیں۔ ہمیں حدیث یہ بتاتی ہے محمد کریم کتنا برس دنیا میں رہے۔ ہمیں احادیث یہ بتاتی ہیں کہ حج آپ نے کب کیا ہے۔ ہمیں احادیث یہ بتاتی ہیں کہ آپ نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں۔ قرآن کریم میں تو یہی ذکر نہیں کہ 5 نمازیں ہیں۔ قرآن کریم میں تو یہی ذکر نہیں ہے کہ زکوٰۃ کی مقدار کتنی ہے۔ قرآن کریم میں تو یہی علم نہیں ہے کہ زکوٰۃ کب دینی ہے، کتنے عرصے بعد دینی ہے۔ قرآن کریم میں تو یہی ذکر نہیں ہے کہ حج کے کتنے دن ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں تو اتنا ہی ذکر نہیں ہے کہ کلمہ شہادت پڑھتے وقت اس آدمی مسلمان ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں تو کلمہ طیبہ کا وجود نہیں ہے۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قرآن کریم میں تو یہ بھی نہیں لکھا ہوا، کہیں قرآن میں اکٹھا نہیں آیا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، قرآن کریم میں کہیں نہیں آیا۔ اذان قرآن کریم میں نہیں ہے۔ رکعات کی تعداد قرآن کریم میں
پھر جتنے احکامات ہیں وہ سارے کے سارے احادیث میں. قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، کہتے ہیں 700 مرتبہ آیا ہے نماز کا حکم. اب پڑھنی کیسے ہے اس کے ساری تفاصیل کس میں ہے؟ احادیث میں. آپ ایک عبادت نہیں دکھا سکتے جس کا مکمل ذکر قرآن کریم میں. یہ ہے مجمل، مختصر، اور تفصیل کس میں ہے؟ احادیث میں. وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو آگے پہنچایا ہے وہی لوگ ہیں جنہوں نے حدیث کو آگے پہنچایا. وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اس امت کے سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، انہوں نے سب سے پہلے قرآن کو جمع کیا. پھر حضرت عثمان نے جامع القرآن بنے، 7 نسخے چھپوائے، اور اسے مصحف عثمانی جو آج بھی ترکی میں موجود، اس کے حروف لے لیں اور اس کے حروف لے لیں، ایک مد شد کا بھی فرق نہیں ہے. وہی قرآن جو محمد کریم پہ نازل ہوا وہی قرآن ہے جو آج ہمارے سامنے موجود ہے. یہ ہے قرآن کی بات. اسی طرح وہ احادیث جو امام بخاری نے جمع کی ہیں، آج 1200 سال ہو گئے امام بخاری کو اس دنیا سے رخصت ہوئے. آج وہی روایات جو بخاری میں موجود ہے اس وقت بھی وہی تھی جو بخاری نے روایات کی تھی. جیسے قرآن محفوظ ایسے احادیث محفوظ، جیسے احادیث کی سندیں ایسے قرآن کی سندیں، جیسے احادیث کے مقام ایسے ہی قرآن کے مقامات. انہی موضوعات میں سے عذاب قبر، مرنے کے بعد کیا ہوگا. بہت سے لوگ عذاب قبر کے منکر کہ جی آدمی مر گیا بس قیامت کے دن حساب ہوگا. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ دنیا میں قتل و غارت کرے، ایک بندہ امن پھیلائے، ایک بندہ پیسہ لوٹے، ایک بندہ حلال کھائے، ایک بندہ حسد چغلی کرے، ایک بندہ ان خرابیوں سے محفوظ رہے، ایک بندہ لوگوں کی عزتوں کو اچھالے، ایک بندہ لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کرے. دونوں کے ساتھ قبر میں ایک جیسا سلوک ہو یہ دنیا اور فطرت نہیں مانتی. قتل کرنے والا، برائی کرنے والا، حسد کرنے والا، غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا اور لوگوں کے ساتھ برے سلوک رکھنے والا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی قبر آسان ہوگی؟ اس کو قبر میں سکون ہوگا؟ عقل کے بھی خلاف، قرآن کے بھی خلاف، احادیث کے بھی خلاف. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے. عائشہ رضی اللہ عنہا، بخاری شریف کی روایت حوالے کا میں ذمہ دار، حدیث کا استاذ. مشکات حدیث کی وہ کتاب ہے جس میں تمام صحاح ستہ کی روایتیں، 6 کتابیں ہیں بڑی، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، 6 بڑی کتابیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ. اور ایک حدیث کی سب سے بڑی کتاب مسند احمد، 40,000 احادیث. اس میں سے احادیث لے کے خطیب تبریزی نے کتاب مصنف یہ تصنیف کی، مشکات المصابیح. اس کا میں استاد ہوں، میں حوالوں کا ذمہ دار. 2 سال تقریباً اس مسجد میں ہر حوالہ، ہر تقریر کا حوالہ انشاءاللہ وہ میرے ذمے. میں نے قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. آپ کسی وقت مجھ سے کھڑے ہو کے پوچھ سکتے ہیں جی اس کا حوالہ بتائیے. اگر جو بیان کرے گا اس پہ لازم ہے کہ حوالے سے بات کرے. عذاب قبر حق ہے. رسول اللہ گھر میں داخل ہوئے، حضرت عائشہ فرماتی رضی اللہ عنہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی عورت آئی تھی، اس نے کہا اعاذک اللہ من عذاب القبر یا عائشہ تو،
اس یہودی عورت نے کہا ہے عائشہ اللہ تجھے عذاب قبر سے بچائے. رسول اللہ سے پوچھا ہے اللہ کے رسول عذاب قبر ہے؟ فرمایا عذاب القبر حق کن، عذاب قبر حق، سچ. زبان کس کی ہے؟ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. محمد کریم میرا عقیدہ، قرآن کا عقیدہ، اس وقت تک زبان سے کلمہ نہیں نکالتے جب تک کہ آسمان سے وحی نازل نہیں ہوتی. دین کے مسئلے میں محمد کریم اس وقت کلام کرتے ہیں جب اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی. یہودی آیا آپ کے پاس، یہودی کہنے لگے جی 3 سوال کریں گے. کافروں کو بھی بتا دیا. اصحاب کہف کون تھے؟ روح کیا ہے؟ اور بنی اسرائیل یہ مصر میں کیسے آئے؟ کنان سے، اسرائیل کے بیٹے حضرت یعقوب کی اولاد مصر میں کیسے آئی؟ کنان کے رہنے والے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں کل بتاؤں گا، انشاءاللہ نہیں کہا. اللہ نے فرشتہ ہی نازل نہیں کیا، چاہے پیغمبر ہو، معاملہ صرف اللہ کی طرف. انشاءاللہ بڑے پریشان، وہی نہیں اتری، وعدہ بھی ہے. 3 دن فرشتہ نہیں آیا. ہم نے تو اللہ کو مخلوق کو مکس کر دیا، رسول کو اور اللہ کو مکس کر دیا، ملا دیا. اللہ چاہے، رسول چاہے، یا اللہ یا محمد یہ ہم لکھتے ہیں. اللہ کے نزدیک اللہ اور ہے، محمد کریم اور ہے. وہ معاملہ جس کی نسبت اللہ کی طرف نہ ہو اس معاملے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، چاہے رسول ہی کہہ دیں. آپ محمد کریم کے ساتھ رسول اللہ ہٹا کے دیکھ لیں ذرا. محمد کائنات کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ نہ پڑھیں ذرا، آپ کی حیثیت کیا ہے؟ مکے کے ایک باسی. 40 برس سے پہلے محمد کریم کو کون جانتا تھا؟ جب جبریل آ گئے محمد الرسول اللہ بنے، اللہ کے پیغمبر بنے، پھر دنیا کائنات میں محمد کریم جیسا پیدا نہ ہوا. سمجھ آ گئی ہے جی؟ زندگی کے 2 رخ ہیں محمد کریم کے. ایک محمد ابن عبداللہ ہیں جنہیں مکے کے علاوہ کوئی جانتا کوئی نہیں، اور ایک محمد الرسول اللہ ہیں کہ اللہ کی ذات کے بعد کائنات میں آپ جیسا پیدا نہ ہوا، پوری کائنات میں سب سے افضل پیدا ہوا. 3 دن وحی نہ آئی. اللہ نے پھر سورہ کہف میں ڈانٹا کہ انشاءاللہ کہو پھر بات بنے گی. انشاءاللہ کہو پھر بات بنے. پھر وحی اتری، پھر بتایا روح کیا ہے، پھر بتلایا اصحاب کہف کون، پھر بتلایا کہ سورہ یوسف میں کہ کہاں سے، کنان سے، مصر میں کیسے آئے، کیوں اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا. تب آپ بولے، آپ نے بتایا. وہی زبان جو قرآن پڑھ کے بتاتی ہے، وہی زبان کہتی ہے کہ اِنَّا عَذَابَ الْقَبْرِ حَقٌّ، کہ عذاب قبر حق ہے. ہمارے یاروں نے کہا نہیں جی عذاب قبر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آدمی مرے گا قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، عذاب قبر کوئی نہیں. کافر بھی وہاں پڑا ہے، مسلمان بھی پڑا ہے، کلمہ گو بھی پڑا ہے، اور جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ بھی مرا پڑا ہے. یہاں جنازہ ہو گیا، دفن کر دیا، یہاں سفید چادریں دے دی، انہوں نے بھی کسی نے جلا دیا ہندوؤں کی طرح، کسی نے دفن کر دیا، تمام برابر ہو گئے. عیسائی بھی وہاں اپنے گھر میں، مسلمان بھی اپنے گھر میں.
آپ اور میں تصور کر سکتے ہیں کہ مسلمان اور کافر برابر ہوں؟ ایک کلمہ گو ہے اور ایک کافر ہے، قبر میں دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول فرماتے ہیں عذاب قبر حق ہے، اس کے بعد ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہ ہوگی کہ جی اگر حق ہے تو قبر کھول کے دیکھ لیں نظر آتا ہے کہ نہیں آتا، اور نظر تو عقل بھی نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں ہم عقل مند ہیں، عقل کا وجود ہے؟ کسی نے آج تک عقل کو دیکھا ہے؟ کہتے ہیں سب سے عقل مند آدمی ہے، مثلا علامہ اقبال بڑے عقل مند تھے، کسی نے علامہ اقبال کی عقل کو دیکھا ہے؟ اس کا وجود ہے؟ کہتے ہیں اس کی سوچ بڑی بلند ہے، کیا سوچ کا وجود ہے؟ اور روح جس کا میں مرکب ہوں، میں اور آپ، جسم اور روح دو چیزوں کا یہ انسان مرکب مل کے بنا ہے، کیا کسی نے کبھی روح کو دیکھا ہے؟ کیوں جی؟ اللہ کو دیکھا ہے کسی نے؟ رسولوں کے علاوہ فرشتوں کو کسی نے دیکھا ہے؟ کیا ان کا وجود ہے کہ نہیں؟ عقل باوجود نظر نہ آنے کے اس کا وجود ہے، فرشتے نظر نہ آنے کے باوجود ان کا وجود، رب کریم نظر نہ آنے کے باوجود ان کا وجود ہے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے سورہ الانفطار 11ویں آیت، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ نے دو لکھنے والے تمہارے کندھوں پہ بٹھا دیے ہیں، وہ لکھتے ہیں جو تم کام کرتے ہو۔ آج تک ان دو فرشتوں کو کسی نے دیکھا ہے؟ 30واں پارہ سورہ الانفطار 10ویں اور 11ویں آیت، اللہ کہتا ہے دو فرشتے ہیں، کسی کو آج تک نظر آئے ہیں؟ لیکن ہم نے مان لیا، کیوں؟ اللہ نے کہا ہے، اللہ نے کہا۔ اور وہ اللہ، وہ عرش معلیٰ کا مالک، بغیر آمد ترونہا، جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کر دیا، جب اس نے کہہ دیا ابو بکر نے بھی مانا، محمد کریم نے بھی مانا، امت محمدیہ نے مانا، جب وہ ان چیزوں کا وجود ہے نظر نہیں آتا تو عذاب قبر کا وجود ہے نظر۔ یہی بات، عقل وہی اچھی ہے جو شریعت کے تابع ہو، عقل وہی عمدہ ہے جو محمد کریم کی شریعت کے مطابق ہو۔ اللہ کے معاملات میں دخل نہیں دیا کرتے۔ کوئی کہے جی میں روح کو جاننا چاہتا ہوں، روح کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے، آگے سے کہہ دے روح من امر ربی، روح میرے رب کے حکم میں سے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، سورہ یاسین، انما امرہ آخر رکوع، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، روح اللہ کے حکم میں سے۔ ابھی نکل جائے میں بے جان، میری حیثیت کوئی نہیں، نہ گردن میں اکڑاؤ، گردن ڈلک جائے گی، ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ اس روح کو بغیر دیکھے ہم نے کیوں مانا کہ اللہ نے کہا ہے؟ جبریل کسی کو نظر آئے سوائے رسول اللہ کی؟ کسی صحابی کو، کسی تابعی کو، کسی امام کو، کسی مفتی کو؟ رسول نے کہہ دیا میں نے جبریل کو دیکھا ہے، ہم نے مان لیا کہ آپ نے جبریل کو۔ آج تک کسی نے جنت کو دیکھا ہے؟ دوزخ کسی نے دیکھی ہے؟ اللہ نے دیکھی ہے، رسول نے دیکھی ہے، فرشتہ جبریل نے دیکھی ہے، وہ فرشتے جو اس کے محافظ ہیں انہوں نے دیکھی، جنت بھی دوزخ بھی۔ لیکن ہم کیوں مانتے ہیں کہ یؤمنون بالغیب، سورہ البقرہ پہلا رکوع، والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو پیغمبر تجھ پہ نازل ہوا اس پہ ایمان رکھتے ہیں، بغیر دیکھے مان لیے، اسے ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ ایمان بالغیب افضل ہے ایمان دیکھنے کے ماننے سے، کہ آپ دیکھ کے کوئی چیز مان لیں۔ ایک بندہ دیکھتا ہے پھر ایمان لاتا ہے،
ایک بندہ نہیں دیکھتا پھر ایمان لاتا ہے وہ سب سے افضل ہے. اس کا ایمان دیکھنے والوں سے افضل. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ کچھ ایسے لوگ آئیں گے میری امت میں سے جو ایمان کے لحاظ سے تم سے افضل ہوں گے. مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن مجھ پہ ایمان لائیں گے وہ صحابہ کے ایمان سے افضل ایمان والے. عذاب قبر رسول نے کہا, بخاری کی روایت, برا بن عازب نے فرمایا, کہا میرے محمد کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا. اور پھر اس کے علاوہ ایک اور دلیل ہے, مارج البحرین یلتقیان, سورہ الرحمن, بینہما برزخ لا یبغیان. اللہ کہتا ہے ہم نے دو سمندر بنائے, ان کے درمیان ہم نے پردہ رکھا, ایک کا رنگ اور ایک کا رنگ. آج تک اس پردے کو کسی نے دیکھا ہے؟ رحمان کہتا ہے, اللہ کریم کہتا ہے کہ سمندروں کے دو کے درمیان پردہ ہوتا ہے. حالانکہ میں نے اور آپ نے نہیں دیکھا, ہم نے اس کے باوجود مان لیا. کیوں؟ کس نے کہا ہے؟ عقل نہیں دوڑایا کرتے. جب اللہ رسول کا فیصلہ آ جائے پھر اپنی آراء کو ظاہر. برا بن عازب کہتے ہیں رسول کائنات نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری کی روایت, ابن ابی شیبہ کی روایت. یہ موضوع میں نے اس لیے بیان کیا ہے کہ اس معاشرے میں بھی ایسے, پچھلے جمعے مجھے پتا چلا کہ اس معاشرے میں ایسے لوگ بھی موجود جو اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں جی عذاب قبر نہیں ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, ہم عذاب قبر کو جانتے ہیں, حق مانتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں عذاب قبر سے بچائے. اور جو نہیں مانتے وہ ذرا آمین کہہ دیں کہ ان کو اللہ عذاب قبر دے تاکہ ان کو یقین ہو جائے. ہم تو ایمان رکھتے ہیں اللہ ہمیں عذاب قبر سے, اور جو یقین نہیں رکھتا اللہ اسے ایک مرتبہ عذاب قبر دے دے تاکہ اسے یقین آ جائے. کیوں؟ اللہ پہ اعتبار نہیں, رسول اللہ پہ اعتبار نہیں. قرآن میں سے میں کئی مقامات آج آپ کے سامنے پڑھوں گا جہاں عذاب قبر کا تصور ہوگا. ذرا یہ حدیث سن لیجئے. فرمایا جابر برا بن عازب سے, بخاری کی روایت, رسول کائنات نے فرمایا جب بندہ قبر میں چلا جاتا ہے تو اسے بٹھا لیا جاتا ہے. دو فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں اور وہ جو جواب دے دیتا ہے, اور وہ تین سوالات, من ربوں کا, ما دینوں کا, من نبیوں کا. تیرا رب کون, تیرا دین کیا, تیرا نبی کون. جو جواب دے دیتا ہے فرشتے اسے کہتے ہیں ذرا اپنے بائیں طرف دیکھ, دوزخ دکھائی جاتی ہے. حدیث کے لفظ ہیں, محمد کریم کی زبان سے نکلے, ہمارے مفکرین کی زبانوں سے نہیں, کسی سیاسی لیڈر کا بیان نہیں ہے. اس کا بیان ہے جس کے منہ سے کبھی غلط نکل سکتا. کیوں جی؟ ایمان ہے نا. انہوں نے کہا, فرشتے پھر کہتے ہیں اپنی بائیں طرف دیکھ, تیرا یہ ٹھکانہ ہونا تھا. فرمایا دوزخ دکھائی جاتی ہے, دوزخ دکھائی جاتی ہے اگر تو سوالوں کے جواب نہ دیتا. لیکن آج تو نے جواب دے دیا, یہ دیکھ اپنا ٹھکانہ. پھر وہ دیکھتا ہے جنت کی نظارے کروائے جاتے ہیں, یہ تیرا ٹھکانہ, جنت دکھائی جاتی. فرمایا اے جو منافق اور مرتد ہو, اس سے کہتے ہیں من ربوں کا, وہ کہتا ہاں ہاں لا ادری, سمیت الناس یقولون شیئا فقلتہ. لوگ کہتے تھے میں نے بھی کہہ دیا, دل میں شک. فرمایا پھر اسے کہا جاتا ہے تیرا ذرا ٹھکانہ, اگر تو صحیح جواب دیتا یہ ہوتا جنت دکھائی جاتی. پھر اسے کہتے ہیں تیرا اصل اب ٹھکانہ کیا ہے؟ دوزخ. اسے پھر دوزخ کا دیدار کروایا جاتا ہے. اور فرمایا اس میں پھر 99 سانپ, عربی کا لفظ ہے تنین, 99 سانپ اس کی قبر میں چھوڑے جاتے ہیں. فرمایا وہ اسے ڈستے ہیں. فرمایا اس کی قبر تنگ ہوتی ہے,
حتیٰ کہ یہ پسلیاں ادھر یہ پسلیاں ادھر آ جاتی ہیں۔ اب جو عذاب قبر کا منکر ہے وہ بھی اب دعا کرے کہ جو عذاب قبر کو حق مانتا ہے اللہ اسے عذاب قبر سے بچائے، اور جو نہیں مانتا اللہ اسے ایک مرتبہ عذاب قبر دے دے ذرا، اسے یقین آ جائے۔ فرمایا وہ اسے ڈستے ہیں، اگر ان میں سے ایک سانپ اس دنیا میں پھنکار دے تو دنیا کا سارا سبزہ ختم ہو جائے۔ کیوں جی عذاب قبر حق ہے کہ یہ ہے حدیث۔ اب آ جائیں، موت کے وقت ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ جو کافر ہو، اللہ کا منکر ہو، رسول اللہ کا گستاخ ہو، آپ کی شریعت کو نہ مانتا ہو، کفر پہ فوت ہوا ہو، شرک پہ اس کی موت ہو، ہمیشہ کا شرابی ہو، ہمیشہ کا زانی ہو، اس کی جان کیسے نکلتی ہے؟ سورہ الانعام آیت نمبر 93 اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَا، اگر تو دیکھے اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، جب ظالم لوگوں کی جان نکل رہی ہوگی، موت کی سختیوں میں ہوں گی، تو وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اخرجوا انفسکم، آج اپنی جانوں کو نکالو ذرا، الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، آج دیکھو جو تم اللہ پہ بہتان باندھتے تھے، آج اس کا انجام دیکھنا، تمہیں آج رسوائی کا عذاب ملے گا۔ عذاب قبر اسی وقت شروع ہو جاتا ہے جب آدمی کی موت ہوتی ہے، فرشتہ روح لے کے قبض کرتا ہے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکوع 26واں پارہ، اللہ فرماتے ہیں، فرمایا فَكَيْفَ إِذَا، آخر سے پہلا رکوع ہے، فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، 26واں پارہ، سورت کا نمبر 47 نمبر، آیت نمبر 27، فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، تو کیسی حالت ہوگی جب انہیں فرشتے قبض کرتے ہیں، يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، فرشتے اس کے منہ پہ بھی پھینٹی لگاتے ہیں، اس کی پشت کو بھی مارتے ہیں۔ اب بھی عذاب قبر حق نہیں۔ سورہ المؤمن 46 نمبر آیت، پارہ ہے 24، آیت نمبر 46، النار یعرضون علیہا، فرعون حضرت موسیٰ کے دشمن، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، مرنے سے لے کے قیامت تک صبح و شام آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ فرعونیوں کا انجام کیا ہے؟ آگ پہ پیش کی جاتے ہیں۔ قیامت قائم ہو چکی ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ اور قیامت آ گئی ہے، بابڈا والے تو لا کے چھوڑیں گے، کیوں جی؟ آج دل میرا بھی بڑا گھبرایا ہے، اسی لیے سخت موضوع بیان کر رہا ہوں۔ جب طبیعت کبھی خراب ہوتی ہے تو اللہ کے فضل سے بہار ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے علم دے دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرعونی صبح و شام آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اللہ کہے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اے فرعون کی آل آج سخت ترین عذاب میں آ جاؤ۔ قیامت سے پہلے عذاب کس کو ملتا ہے؟ فرعونیوں کو۔ عذاب قبر ہو گیا کہ نہیں؟ کیوں جی؟ ان کو عذاب ہو سکتا ہے تو ہم کو کیوں نہیں ہو سکتا؟ عذاب قبر کے منکر، ان کو یہ چاہیے کہ ایسے عمل کریں کہ جن سے عذاب قبر نہ ہو، بجائے اس کے کہ آج قبر کے عذاب کا انکار کریں اور کل اللہ عذاب قبر میں مبتلا کر دے۔ جنازہ پھر کیوں پڑھاتے ہیں؟ جنازہ ہی چھوڑ دو جب قبر ایک جیسی ہے سب کی۔ کیوں کہتے ہیں اللہم اغفر لہ ورحمہ؟ ہمیں اللہ کو یہ ضرورت ہے ہمارے الفاظ کی؟ اور جب ہم کہتے ہیں اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہ اسے بخش دے، اس پر رحم کر، اللہ نے ہمارے کہنے پہ رحم کرنا ہے یا مغفرت کرنی ہے؟
اگر اللہ نے رحم کرنا ہے پوری کائنات خلاف ہو جائے اللہ رحم کرے گا. اگر اللہ عذاب دینے پہ آئے ساری قوم مل جائے کہ اللہ اس کو بخش دے, اللہ اس کو نہ بخشے گا. کیوں؟ حاکمیت اللہ کی ہے, ہمارے الفاظ کی کیا حیثیت. پھر تو جنازہ بھی نہ پڑھاؤ. اگر عذاب قبر نہیں ہے پھر جنازہ بھی نہ پڑھاؤ. اور میں ایک آپ کو دعا بتا کے جا رہا ہوں, جب آپ تشہد میں درود پڑھ لیں تو وہاں ایک دعا مانگی جاتی ہے, 5 کلمے اللہ سے 5 چیزوں سے پناہ مانگی جاتی. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, سب سے پہلے حدیث کے لفظ ہیں کیا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کس سے؟ عذاب قبر سے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ موت کا تذکرہ آتے کبھی نہ روتے. حضرت عثمان لو سامنے میتیں ہوتی کبھی نہ روتے, جنازہ پڑھاتے, امیر المسلمین تھے, کبھی رونا نہ آیا. جب قبر پہ جاتے پھر روتے. کسی نے پوچھا یا امیر المسلمین, یا امیر المومنین, یہ کیا معاملہ ہے؟ قبر پہ آتے ہوئے آپ کی حالت اور ہوتی ہے. انہوں نے کہا اصل تو یہ معاملہ ہے, اس سے بچ گئے تو قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے وارث. اللہ مجھے اور آپ کو عذاب قبر سے بچائے. کیوں جی, عذاب قبر برحق ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ گزرے صلی اللہ علیہ وسلم, اور بعض بھائی وہ کہتے ہیں جی اگر عذاب قبر برحق ہے تو اس کا مطلب ہے مردہ سنتا ہے. ہم کہتے ہیں مردہ سنے نہ سنے, ہمارے تو زندہ نہیں سنتے. کیوں جی, جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں آپ زندہ ہیں کہ نہیں؟ ان میں سے کئی کو سمجھ نہیں آتا. اور پچھلے جمعے میں نے موضوع بیان کیا حضرت عائشہ کا, تو بات تھوڑی سی ادھر ادھر ہو گئی. کہتے جی مزہ نہیں آیا, اور یہاں مزہ لینے کے لیے آتے ہیں. یہاں ہمارے اصل میں سمجھا جاتا ہے کہ واقعات بیان کریں. حالانکہ وہ معزز شخصیات کی زندگی سے جو سبق ملتا ہے وہ بیان کرنا چاہیے کہ ان کی زندگی سے سبق کیا ملتا ہے. واقعات تو مقصود ہی نہیں ہے. واقعات جس نے پڑھنے ہیں وہ خود مطالعہ کرے. جو ممبروں کے وارث ہوتے ہیں وہ کبھی واقعات پہ ٹرکھاتے نہیں ہیں, وہ سیدھی بات کرتے ہیں, اللہ کی بات کرتے ہیں, محمد رسول اللہ کی بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک حوالہ وہ بھی میں دے کے جاؤں گا کہ پچھلے جمعے میں نے کہا تھا عیسائی یہودی عورت سے شادی ہو سکتی, وہ آخر میں وہ بھی میں انشاءاللہ حوالہ دے کے جاؤں قرآن میں سے, پکی دلیل, قطعی دلیل, جس کا توڑ ہی کوئی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, 2 قبریں نظر آئیں. بالکل صحیح حدیث ہے بخاری کی. آپ نے فرمایا ان 2 قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے. کس نے کہا؟ کس کی زبان سے نکلا؟ اب میں اتنی دیر سے بول رہا ہوں, آپ بھی ذرا میرا ساتھ دیں. کس نے کہا؟ محمد رسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی گرمی میں بیان کرنا بھی تو بڑے حوصلے کی بات ہے. کیوں جی, جہاں 47 درجے تک گرمی پہنچ چکی ہو, اس گرمی سے ڈرتے ہیں, دوزخ کی آگ اور عذاب قبر سے نہیں ڈرتے. اور یہ گرمی پہنچانے والا کون ہے؟ ابھی بادل کر دے, گرمی میں کمی آ جائے, بارش برسا دے اللہ تعالیٰ, رحمت کی بارش برسا دے اللہ اپنی رحمت کی. اس دھوپ کو دیکھ کے بھی, آج تو شاید کم ہے گرمی, اس دھوپ کو دیکھ کے بھی جو بندہ عذاب قبر سے نہ ڈرے, عذاب حشر سے نہ ڈرے, اللہ کی دوزخ کا ڈر اس کے دل میں پیدا نہ ہو, وہ بندہ مومن نہیں ہے, اس کے دل میں ایمان نہیں ہے. وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ, قرآن کہتا ہے زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. یہ دھوپ اللہ کی ہے, بارش اس کی رحمت ہے. جیسے دھوپ اللہ کی طرف سے سختی ہے, ایسے عذاب اس کی طرف سے, بارش اللہ کی طرف سے رحمت ہے, جنت بھی اس کی طرف سے. اللہ ہمیں دوزخ سے بچائے اور جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. آپ گزر رہے تھے, 2 قبروں پہ آپ نے فرمایا عذاب ہو رہا ہے. پوچھا کیوں؟ فرمایا ایک ان میں چغلی خور, چغلی کرنے والا,
بڑی عادت ہوتی ہے، مولوی کے پیچھے نمازیں پڑھتے پھر اسی کی چگلی کرتے ہیں. کیوں جی؟ جمعے کے بعد کیسے کیسے تبصرے ہوتے ہیں. جس کے خلاف بات لگی ہو اور مولوی صاحب نے بس میرے خلاف محاذ باندھا. اب میں داڑھی کا مسئلہ چھیڑ دیتا ہوں تو سارے دیکھتے ہیں انتظامیہ کی طرف، اور انتظامیہ والے اللہ نے ایمان کامل دیا، ان کو اثر ہی نہیں ہوتا، اللہ کا فضل ہے. اپنے پہ بات آتی ہے پھر دکھ ہوتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ میرے اور آپ کے پیغمبر نے فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. 2 قبریں. فرمایا ایک چغل خور اور دوسرا جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. پیشاب کر کے طہارت اچھی طرح نہ کرے. اپنی اولادوں کو بتاؤ کہ استنجا کیسے کرتے ہیں، استاد شاگردوں کو بتائیں کہ صفائی کیسے کرتے ہیں. اللہ کی قسم ہے بڑی عمر ہو گئی غسل کا طریقہ نہیں آتا. عذاب قبر منتظر ہے. جو بندہ صفائی کا لحاظ نہیں کرتا اپنی اولادوں کو سکھائیں. اور پھر کہتے ہیں گھروں میں جنات کا مسئلہ ہے، گھروں میں شیطان کا عبد ہو گئے، اولاد کی تربیت نہیں کرتے اور شکوہ اللہ پہ. کبھی کسی نے بتایا ہے کہ غسل کیسے کرنا ہے؟ چلو اس میں اگر میں بتا دوں 1 منٹ میں. کیوں جی؟ غسل کا طریقہ، فرض غسل احتلام ہونے کے بعد ہر بندے کی ضرورت. حضرت سلمان فارسی کو یہودیوں نے کہا تمہارا جو نبی ہے وہ ہر مسئلہ بتاتا ہے. انہوں نے کہا ہاں، حتیٰ کہ ہمیں استنجے کا بھی مسئلہ بتاتا ہے. ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق سے شرماتا نہیں ہے. سب سے پہلے آپ اپنے وہ جہاں گندگی لگی سب سے پہلے اس کو صاف کریں، دھوئیں. پھر اس کے بعد جیسے وضو کرتے ہیں، اور وضو میں مبالغہ جیسے کلی کرتے وقت غرارہ نہیں جیسے کرتے ویسے کریں 3 مرتبہ. پھر بائیں ہاتھ سے ناک میں پانی یہاں ہڈی سے اوپر تک پہنچ جائے، یہ جو ہڈی ہے نرم ہڈی سے اوپر. اس کے بعد ویسے ہی وضو کر لیں، پورا وضو. اس کے بعد نہا لیں. بعض حدیث میں آیا ہے کہ پاؤں بعد میں دھو لیں، لیکن یہ وہاں ہے جہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے. مثلا ٹب سے نہا رہے ہیں، فرش ایسا ہے کہ صاف نہیں ہے تو پانی کھڑا ہوگا، وہی نجاست والا پانی پاؤں کو لگ جائے گا. اس لیے کہا ہے کہ بعد میں پاؤں دھو لیں. یہاں آپ کو پتہ ہے کہ فرش اچھا ہے، پانی گزر جاتا ہے، وہاں پہلے ہی وضو کر لیں مکمل، اور اس طرح آپ پاک ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا یہ جو دوسرا ہے عذاب قبر والا، یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا. بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں، تو اللہ نے آسانیاں کر دی ہیں، ان کو اس میں شامل نہیں کیا جا سکتا. وہ جیسے نماز چاہے پڑھ سکتے ہیں. 1 مرتبہ وضو کر لیں، طہارت کر لیں، آگے بیٹھ جائیں، چاہے اس کے بعد پیشاب نکلتا رہے، لیکن اس کی مجبوری ہے، انسانی ضرورت، اور نماز ویسے پڑھ لیں. تو رسول اللہ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب قبر ہوتا ہے. پھر آپ نے کیا کیا؟ اعتراض اس پہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی نبی کو کیسے علم ہوا کہ ان کو عذاب ہو رہا تھا؟ نبی کو کیسے علم ہوا کہ جبریل اس کے پاس آتے تھے؟ نبی کائنات کو کیسے علم تھا کہ اللہ کا وجود ہے؟ نبی کریم کو کیسے یقین تھا کہ یہ وہی قرآن ہے جو اللہ کی طرف سے اترتا ہے؟ اور وہی تو جنات بھی کر لیتے ہیں. اور یہ جو عامل ہوتے ہیں، وظیفے کرتے رہتے ہیں، موکل رکھے ہوتے ہیں، ان کو وہی کون کرتا ہے؟ ان کے موکلات. آپ کو کیسے علم تھا کہ یہ وہی جبریل ہے جو اللہ نے بھیجا ہے؟ جس رسول اللہ کو غیب کا علم اللہ نے دیا تھا. یاد رکھیے، آج یہ سوال پیدا ہو، فرقہ پرستی سے بالا تر ہو کے میری یہ بات سنیں، انشاءاللہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. کہ غیب کا علم اگر اس میں 3 شرطیں پائی جائیں تو غیب کا علم، اللہ کے نبی عالم الغیب تھے، کہ علم محدود ہو، لامحدود نہ ہو. لامحدود علم کس کے پاس ہے؟ اب ہر بندہ ہی عالم الغیب. قیامت کو ہم نے دیکھا ہے،
لیکن اس کا علم ہے، اس کا مطلب میں بھی عالم الغیب ہوں، آپ بھی، لیکن ہمارا علم محدود ہے۔ علم محدود ہو تو عالم الغیب مانا جا سکتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ بتانے والا کوئی ذریعہ ہو۔ آپ کو کس نے پہنچایا علم غیب؟ فرشتہ جبریل نے یا اللہ تعالیٰ نے الہام کر دیا، یا جبریل فرشتہ نے بتا دیا؟ ذاتی لحاظ سے عالم الغیب صرف اللہ ہے، ذاتی لحاظ سے عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ اللہ بتا دے تو وہ علم غیب ذاتی نہیں رہتا، صفاتی ہوتا ہے، وصفی ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے رسول اللہ وصفی عالم الغیب تھے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ علم ہمیشہ نہ رہے، علم غیب وہ ہمیشہ کبھی بھول بھی جائے۔ اب اللہ کا علم غیب لامحدود، مخلوق کا علم غیب محدود، حد ہے نا جی۔ اللہ کا علم غیب اس کا کوئی ذریعہ نہیں، اللہ کو کوئی بتا سکتا، لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اور تیسری بات وہ یہ ہے کہ اللہ کا علم غیب ہمیشہ ہے، مستقل ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ شروع میں، آخر میں، ظاہر، باطن۔ تو علم کس نے دیا کہ ان 2 قبروں کو ہو رہا ہے عذاب؟ کس نے؟ اللہ نے۔ پھر آپ نے ایک چھڑی لے لی جو آج ہمارے معاشرے کے بھی افراد کرتے ہیں کہ قبر پہ سبز ٹہنی لگا دیتے ہیں۔ آپ نے اس ٹہنی کو توڑا، ایک اس قبر پہ لگا دی، ایک اس قبر پہ۔ آپ نے فرمایا مجھے امید ہے جب تک یہ ہری رہیں گی ان کو عذاب قبر نہیں ہوگا۔ ہمارے لوگوں نے بھی کہا جی ہر قبر پہ ٹہنی گاڑ دیں، گویا ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اس کو عذاب قبر ہونا ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے کر دیا، ہم سمجھتے ہیں یہ سنت ہے، اور اللہ کے رسول کو تو علم تھا کہ ان کو عذاب قبر ہے۔ کیا ہمیں علم ہے؟ اور کسی قبر کے بارے میں مجھے کیا علم اندر کیا ہو رہا؟ تو میں ایسے جا کے ٹہنی لگاتا پھروں؟ اگر علم ہو پھر لگا دیں شوق سے۔ اگر آپ کو علم ہے کہ یہاں کسی قبر پہ عذاب ہو رہا ہے تو آپ ٹہنی لگا دیں، لیکن ہر قبر پہ لگا دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو عذاب قبر ہونا ہے، رسم بنا لی لوگوں نے۔ تو اللہ کے لیے عذاب قبر برحق سچ کیوں میرے محمد کریم نے فرما دیا، مجھے کسی دلیل کی بھی ضرورت، کسی بحث کی بھی ضرورت نہیں، لیکن یہ لوگوں کے سامنے صرف اس لیے بیان کر دیا کہ قرآن میں بھی عذاب قبر کا وجود ہے، احادیث میں بھی عذاب قبر کا وجود۔ اب پچھلے جمعے میں نے بات کی تھی کہ عیسائی یا یہودی عورت سے شادی ہو سکتی۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 12 ہے 6، اور اس میں اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 5، الیوم احل لکم الطیبات، آج تم پہ پاکیزہ چیزیں حلال ہو گئی، وطعام الذین، اور ان لوگوں کا کھانا، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، کون ہے؟ اہل کتاب، عیسائی یہودی، حل لکم، تمہارے لیے حلال ہے۔ اگر کوئی عیسائی کھانا کھلائے تو کھا سکتے ہیں۔ یہ چاکلیٹ کہاں سے آتی ہیں اچھی اچھی؟ کیوں جی؟ موبائل کن کے استعمال کرتے ہیں؟ کیوں جی؟ مسلمانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہماری تو ایک ہی کمپنی ہے، وہ بھی بیٹھ گئی ہے۔ اعتراض کون کرتے ہیں؟ جن کی جیب میں موبائل ہوتے ہیں یہودیوں کی کمپنیوں کے بنے ہوئے، وہ اعتراض کرتے ہیں جی اہل کتاب سے شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اور پہلے ان کو تو دور کرو پھر بعد میں بات کرو۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، تمہارا کھانا بھی تمہارے لیے جائز۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، مومن عورتوں میں سے پاکیزہ عورتوں سے شادی جائز۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور وہ پاکیزہ عورتیں ان لوگوں کی جو کتاب دیے گئے تم سے پہلے۔ اِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ،
جب تم ان کو ان کے مہر دے دو تو تمہارے لیے ان کی شادی، ان کا نکاح حلال۔ سورہ مائدہ 5 نمبر آیت، 6 پارہ، قرآن کریم کا فرمان ہے، میری بات نہیں ہے۔ تو حوالہ میں نے دے دیا پچھلے جمعے میں نے جب جمعہ پڑھا کے گیا تو مجھے واٹس ایپ کرنے لگے لوگ، جی حوالہ دو۔ حوالے ان سے پوچھا کریں جو حدیث پڑھتے نہیں، قرآن پڑھتے نہیں۔ اللہ کے فضل سے یا اس کا فضل احسان ہے، جو بات کرتا ہوں انشاءاللہ اس کی دلیل لازماً کچھ نہ کچھ ہوتی۔ اللہ پاک مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک جتنے احباب ہیں تمام کے ایمان کو روشن فرمائے، منور فرمائے، دلوں کو سکون عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔